جنہیں جنت میں جانا ہے وہ راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں، جنہیں جنت میں جانا ہے وہ راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہمارے چشم بینی پر زمانہ محو حیرت ہے، بخاری میں بھی ہم من کن تو مولا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اور فضا جیسے بھی ہو علی کے عشق کے تائے میں، اگر بہلول ہوتے ہیں تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں، اگر بہلول ہوتے ہیں تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ آئیے نعرہ استقبال کر لیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن میلاد النبی، جشن میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، محافظان مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فرش سے عرش پہ عیسیٰ کو اٹھا لیتا ہے، شکم ماہی میں یونس کو بچا لیتا ہے۔ جب کبھی ملنا ہوتا ہے اپنے محبوب سے اس کو، عرش اعظم پہ محمد کو بلا لیتا ہے، عرش اعظم پہ محمد کو بلا لیتا ہے۔ منبر شریف پر جلوہ بار علماء ذوی الاحترام، حاضرین بزم، پردے سے سماعت فرماتی اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں تمام ان علماء ذوی الاحترام کا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اس خاکسار کو اپنی سبق سنانے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ رب العزت ان علماء ذوی الاحترام کے صدقے ہم تمامین کی دنیاوی اور اخروی مصیبت کو دور فرمائے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر امام الانبیاء کے حضور اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدی سرکار اعلی حضرت بارگاہ رسالت مآب میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور یہ رقم تراز ہوتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، سبحان اللہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرواں عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لے، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب تم فرما دو کہ اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا برگزیدہ بندہ بنا لے، اپنا مقرب بندہ بنا لے، اپنی قربیت عطا فرما دے، تو فاتبعونی یحببکم اللہ، پس میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ سرور ذی وقار کی تابعداری، ان کے حکم کی تعمیل، ان کی اتباع کرو گے، اللہ ہمیں اور آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع۔
اللہ رب العزت جب اطاعت کا تذکرہ فرماتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی۔ کہیں فرمایا من یتبع الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اطاعت کی رسول ذی وقار کی اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ لیکن جب اتباع کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے اپنا ذکر نہیں فرمایا، صرف اپنے محبوب کا ذکر فرمایا۔ پورے قرآن میں آپ کو کہیں یہ دیکھنے کو نہیں ملے گا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں میری اتباع کرو۔ جب اتباع کی باری آئی تو قرآن اللہ کے رسول کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ اتباع رسول ذی وقار کی کرنی ہے، اطاعت اللہ کی بھی کرنی ہے، اطاعت رسول اللہ کی بھی کرنی ہے، لیکن اتباع صرف رسول اللہ کی کرنی ہے۔ آخر اطاعت و اتباع میں فرق کیا ہے؟ کسی کے حکم کو سن کر عمل کر لینا یہ اطاعت ہے، سبحان اللہ۔ کسی نے کوئی حکم نافذ کیا اسے عملی جامہ پہنا لینا یہ اطاعت ہے۔ تو اتباع کسے کہتے ہیں؟ جو حکم دے رہا ہے وہ اس کے حکم کو سن کر جس طرح وہ کر رہا ہے اس کی عطا کے اعتبار سے کام کرنے کا نام اتباع ہے۔ محبوب کے نقشے قدم پہ چلنے کا نام اتباع ہے، محبوب کے بیک فٹ پہ چلنے کا نام اتباع ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کا ہی حکم دیا، رسول ذی وقار کی اتباع کا حکم دیا۔ وجہ کیا ہے؟ گویا رب فرما رہا ہے بندو تم مجھے دیکھ نہیں سکتے لہذا میرے حکم کی تعمیل کرو۔ میرا محبوب جو جا رہا ہے اسے دیکھ بھی سکتے ہو، اسے سن بھی سکتے ہو، تو اس کی اطاعت بھی کرنی ہے، اس کی اتباع بھی کرنی ہے۔ سبحان اللہ، اس کی اطاعت بھی کرنی ہے، اس کی اتباع بھی کرنی ہے۔ جس اعتبار سے میرے محبوب نے کر کے دکھایا اس اعتبار سے کرنے کا نام اتباع ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی آپ پڑھیں یا آپ سنیں تو آپ کو پتا چلے گا میرے نبی کے روز و شب کس اعتبار سے گزرے، آپ نے اپنی زندگی کے اوقات کیسے صرف فرمائے، آپ نے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کی، آپ نے شادی بیاہ کے معاملات کو انجام کیسے دیے، آپ نے اپنے والدین کے تعلق سے خدمت کیا کی اور حکم کیا دیا۔ یہ تمام تر چیزیں اور ان تمام باتوں پر عمل ہم اس وقت اتباع کی صورت میں کر پائیں گے جب رسول ذی وقار کی جیونی، آقا کریم کی سوانح عمری، پیغمبر اسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے، تب مصطفیٰ جان رحمت کی اتباع کرنا عزیزان وقار ممکن ہوگا۔ ذرا دیکھو تو صحیح، بڑی تیزی کے ساتھ اپنی بات کو میں لے کر کے چلو۔ پیغمبر اسلام نے اپنے بچوں کی پرورش کس اعتبار سے کی؟ مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم کو نگاہوں کے سامنے رکھو اور آقا کریم نے جس طرح کی ہے اس طرح اگر اپنے بچوں کی پیروی کرتے ہو، اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہو تو عزیزان وقار اتباع بھی ہوگی، اطاعت بھی ہوگا۔ میرے نبی نے کس طرح بچوں کی پرورش کی ہے آؤ میں بتاؤں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار گہربار ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں حضرت امام حسین جلوہ فرما ہے۔ ایسے سنا میں کیا دیکھا گیا؟ صدقات کے کھجور پیش کیے جاتے ہیں، یا رسول اللہ اسے قبول فرمائیے۔ نبی کے سامنے صدقے کے کھجور رکھے گئے ہیں، حضرت امام حسین ایک کھجور اٹھاتے ہیں اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ میرے نبی نے حضرت امام حسین کے حلق تک انگلی ڈالی، یہ وہ حسین ہے جن کے لیے پیغمبر اسلام نے حالت نماز میں سجدے کو لمبا کر دیا ہے، یہ وہ حسین ہے جن کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے خطبہ موقوف کر دیا ہے، یہ وہ حسین ہے جن کے لیے پیغمبر سواری بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ حسین وہ حسین ہے جن کے لیے جنت سے لباس آ رہا ہے، یہ وہ حسین ہے جن کو مصطفیٰ نے جنتی نوجوانوں کا سردار کہا ہے۔ تمام تر فضیلتیں اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، صدقات کے کھجور پیش کیے گئے۔ نبی ذی وقار نے حلق تک انگلی ڈالی، باہر نکالا، یا رسول اللہ محبت تو اتنی ہے اگر حسین پشت پر آ جائے تو آپ نماز لمبی کر دیتے ہیں، سجدے کو طول کر دیا کرتے ہیں، پیغمبر پیار اتنا ہے اگر حسین سواری کی ضد کرے تو پیغمبر اسلام آپ ان کی سواری بنا کرتے ہیں۔ محبت اتنی ہے اگر تختی لکھے تو جنت سے جبریل فیصلہ کیا کرتے ہیں آ کر کے، لیکن یا رسول اللہ ایک کھجور کا تو معاملہ ہی تھا نا، آخر منہ سے کیوں نکال کے پھینکا؟
میرے نبی نے فرمایا لوگوں نبی کی آل پر صدقہ حرام ہے، محبت اپنی جگہ ہے، لیکن مصطفیٰ یہ نہیں چاہے گا کہ ان کی اولاد کے بدل میں ایک قطرہ خون حرام کا بنے۔ یہ اولاد کی پرورش عزیزان وقار کرنے کا طریقہ پیغمبر نے بتلایا۔ سبحان اللہ۔ اور اولاد کی پرورش کرو تو لقمہ حرام ان کے منہ میں نہ جانے دو۔ عزیزان وقار محبت پیار اپنی جگہ، لیکن بات جب حرام و حلال کی آ جائے، بات جب شریعت کی آ جائے تو عزیزان وقار بچوں کے ساتھ سختی کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاؤ، نماز کا عادی بناؤ، 10 سال کا ہو جائے تو آپ مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ عزیزان وقار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ نماز ہے بلکہ اس لیے کہ وہ فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ اب صرف نماز ہی نہیں، اگر حیثیت و استطاعت یا حالت و نوعیتی سے اعتبار کے ہو گئی ہے کہ وہ ماہ رمضان کا روزہ رکھ سکتا ہے، اگر روزہ نہیں رکھتا تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ سختی کریں اور ماہ رمضان کے روزہ رکھوائیں اسے۔ عزیزان وقار یہ پرورش کی بات رہی، میرے نبی نے شادی بیاہ کے کام کو بھی انجام فرمایا۔ آؤ میں بتاؤں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی آپ ملاحظہ فرمائے۔ تمام امتوں میں سب سے افضل ترین جوڑے کا نام علی اور فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر اسلام کی بیٹی کی عمر مبارک 15 سال 6 ماہ کی ہوتی ہے۔ تمام صحابہ نبی کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، ایک کے بعد دیگر یا رسول اللہ فاطمہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں سنو، اس معاملے میں مجھے اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ اتنے میں کیا دیکھا گیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف آتے ہیں، آنے کے بعد فرماتے علی جاؤ مصطفیٰ جان رحمت سے فاطمہ کا ہاتھ مانگو، پیغمبر اسلام کے شہزادی کا ہاتھ مانگو جناب مولا کائنات۔ نبی اسی وقار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ یقیناً فاطمہ کو عطا فرما دیجئے پیغمبر اسلام، میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر علی نے یہ بات کہی تھی، ادھر جبریل آ گئے، یا رسول اللہ نانا کہنا، علی نے یہ جو بات کہی ہے یہ صرف علی کا انتخاب نہیں بلکہ پروردگار کا انتخاب ہے۔ اللہ رب العزت نے فاطمہ کے لیے علی کا انتخاب فرما دیا ہے۔ عزیزان وقار جبریل بھی حکم خدا لے کر کے آ گئے، جناب علی نے خواہش بھی ظاہر کر دی، اس کے باوجود میرے آقا فرماتے ہیں انشاءاللہ۔ اتنا کہہ کر کے پیغمبر اسلام حجرہ فاطمہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا لیکن روٹی بنانے کے لیے آٹا گوندھ رہی تھی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے قریب آؤ، تم سے کلام کرنا ہے۔ آپ عرض کرتی ہے بابا جان تھوڑا ٹھہرو تو صحیح، میں روٹی بنا لوں پھر اپنی بات آپ کی بات سنتی ہو۔ میرے آقا نے فرمایا اے بیٹی اگر تو روٹی کا بہانہ لے کر تاخیر کرے گی تو امت سے حجت بنا کرو، اپنی بیٹیوں کو بہانے میں تاخیر کرے گی، فاطمہ میرے قریب آؤ۔ حضرت فاطمہ زہرا نبی ذی وقار کے قریب جاتی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے بیٹی فاطمہ تیرا ہاتھ علی نے مانگا ہے، تو کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ اتنا سننا تھا فاطمہ زہرا اپنے باپ کے سینے پہ گر پڑتی ہے، آنکھیں برس پڑی، نبوت کی آنکھوں میں اس کو کہ قطرات آ گئے۔ میرے آقا نے پوچھا فاطمہ روتی کیوں ہو؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ جو بات پوچھ رہے ہیں یہ بات تو مائیں پوچھا کرتی ہے، یہ بات تو مائیں کیا کرتی ہے۔ عزیزان وقار اسلام کے شہزاد اور شہزادی ہو، اگر تمہارے والدین زندہ ہیں تو ان کی قدر و تعظیم کر لو، ان کی خدمت کر لو، ورنہ والدین کے مراتب کیا ہوتے ہیں اور والدین کس عظیم شے کا نام ہے پوچھو ان بچے سے جن کے والدین عزیزان وقار جنگوں میں مارے جا چکے ہیں۔ بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے؟ 5 سال کی فلسطین میں در بدر بھٹکتی ہوئی اس بچی سے پوچھ جو جانور کے پیار کو دیکھ کر پھپک کر رو دیا کرتی ہے، ماں باپ کس عظیم شے کا نام ہے؟ عزیزان وقار اس بچے سے پوچھ جو اپنے باپ کی قبر پر آ کر اپنے باپ کو آواز دیا کرتا ہے۔ ہائے قوم مسلم آج ماں باپ جیسی عظیم نعمت میں اور آپ کو میسر آئی، ہم نے ان کی قدر و تعظیم نہ کی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ضعیفی کے عالم میں اگر والدین ملے اور بندہ ان کی خدمت کر کے رب کو راضی نہ کر لے تو اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، رسول اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے،
ملائکہ کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ ماں کی محبت کیا ہوتی ہے؟ پوچھو اس بچی سے جس کا نکاح ہو رہا ہے اور ماں کا آنچل بچی کے سر پہ نہ ہو، باپ کا پیار کیا ہوتا ہے؟ پوچھو اس بیٹے سے جس کا بیاہ ہو رہا ہے اور باپ کا سر اس کے سر پہ نہ ہو، ایسا لگتا ہے آسمان ہی سر پہ باقی نہ رہا۔ ماں کی ممتا کیا چھنی، ایسا لگتا ہے پاؤں تلے سے زمین پڑ گئی ہو۔ پیغمبر اسلام نے جناب فاطمہ زہرا سے کہا، بیٹی رو کیوں رہی ہے؟ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ آپ جو باتیں پوچھ رہے ہیں پیغمبر یہ باتیں تو مائیں پوچھا کرتی ہے، یہ سوال تو مائیں کیا کرتی۔ میرے آقا نے اپنی بیٹی کے پیشانی کو چوما، کہا فاطمہ بھی تو چھوٹی سی تھی کہ ختیجہ تجھے چھوڑ کر چلی گئی، یقیناً تو جانتی ہے میری جھولی میں تیرے لیے کیا عظمت ہے۔ اے فاطمہ یقیناً میں تجھے دیکھتا ہوں تو ختیجہ کی یاد آ جایا کرتی ہے، میں نے تجھے باپ بن کر بھی پالا ہے، ماں بن کر بھی پالا ہے، تو کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ علی نے تیرا ہاتھ مانگا ہے، تیرا جواب کیا ہے؟ مولا کائنات کے تعلق سے جب میرے نبی نے سوال کیا، حضرت فاطمہ زہرا عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرا بھی منشا یہی ہے کہ علی کے ساتھ تیرا نکاح کر دیا جائے، اور خدا کا بھی یہی حکم ہے کہ علی کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا جائے۔ جناب فاطمہ زہرا نے کہا، یا رسول اللہ اگر اللہ بھی راضی ہے آپ بھی راضی ہے تو فاطمہ کو کوئی اعتراض نہیں، میں علی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ان باپوں سے کہنا چاہتا ہوں، جہاں تم اپنے بیٹوں سے 10 مرتبہ پوچھتے ہو کہ بیٹا میں تیرا نکاح فلاں کی بیٹی کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ وہی بیٹی سے بھی پوچھا کرو، بیٹی میں تیرا نکاح فلاں شخص کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں، تیری مرضی شامل ہے کہ نہیں شامل ہے؟ عزیزان وقار بیٹے سے پوچھنا بھی شریعت اجازت دیتا ہے تو بیٹی سے پوچھنا بھی شریعت کا حکم ہے، بیٹی کی بھی مرضی شامل کیا کرو۔ بیٹی کو بنایا عالمہ لیکن بیاہ اس کے ساتھ کر دیا جسے کلمہ بھی نہیں آتا، بیٹی کو دیندار بنایا اور دولت دے کر ایسے کے ساتھ بیاہ کر دیا جو شراب کا عادی ہے، جوئے کا عادی ہے۔ کل ایسی بیٹی خدا کی بارگاہ میں تیرے دامن کو پکڑے گی، بتاؤ سب یقیناً تیرے پاس جواب کیا ہوگا؟ پیغمبر اسلام نے سوال کیا، جناب فاطمہ زہرا نے کہا، پیغمبر آقا کریم اگر آپ راضی ہیں تو فاطمہ کو اعتراض نہیں۔ میرے نبی نے کہا ٹھیک ہے۔ آقا کریم مسجد نبوی میں تمام صحابہ کو جمع فرماتے ہیں۔ آج ہم نے اپنی روایات بھلا دی ہے، اپنی تاریخ بھلا دی ہے، اور جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیا کرتی ہے وہ قوم ذلیل رسوا کر کے رکھ دی جاتی ہے۔ مسلمانوں آج ذرا دیکھو تو صحیح، یہودیوں میں دیکھ لو، لیکن غریب ہو یا امیر، چھوٹا ہو یا بڑا، گورا ہو یا کالا، عزیزان وقار ادنا ہو یا اعلیٰ، اگر اسے بیاہ کرنا ہے تو وہ چرچ میں جائے گا، اسے شادی خانے میں اس کی شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہودیوں کے یہاں ابھی بھی ان کی روایات قائم ہے کہ بیاہ کرنے کے لیے انہیں چرچ میں جانا پڑتا ہے۔ ہم نے اپنی تاریخ چھوڑ دی، آقا نے فرمایا یقیناً نکاح کا اہتمام مسجد سے کیا کرو اور بیٹیوں کو رخصت اپنے مکان سے کیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ہم نے نبی ذی وقار کی سنت کو چھوڑ دیا، آقا کریم کے منہاج و طریقے کو چھوڑ دیا۔ پیغمبر اسلام نے مسجد نبوی میں تمام صحابہ کو جمع فرمایا۔ آقا کریم نے نکاح فرمانے کے لیے علی سے سوال کیا، علی تیرا نکاح فاطمہ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں، کچھ ہے تیرے پاس؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا بتاؤ سامان کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ ایک گھوڑا، ایک تلوار، ایک زرہ۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ زرہ کو فروخت کرو، یقیناً جو رقم ملیں گے مجھے لا کر کے دو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے، حضرت علی مولائے کائنات اپنی زرہ بیچنے کے لیے نکلے، حضرت عثمان غنی نے خریدا، بعد میں توفتاً حضرت علی کو پیش کر دیا، رقم لا کر نبی کی بارگاہ میں پیش کر دی گئی، یا رسول اللہ اسے قبول فرمائے۔ آقا کریم نے نکاح فرمایا، مہر مقرر کیا، نکاح ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کسی کے پاس کھجور کھلانے کا بھی، عزیزان وقار کھجور کھلانے کی بھی رقم موجود نہیں ہے۔ اس قدر صحابہ کرام فاقہ کش اور فاقہ مست لوگ تھے۔ آقا فرماتے ہیں میرے غلام جاؤ میرے مکان میں ایک شہد کی شیشی ہے، اس شہد کو لے کر کے آؤ۔ شہد کی شیشی پیغمبر نے طلب فرمائی، ایک یقیناً پانی کے برتن میں میرے آقا نے شہد کا شربت بنایا۔ بنانے کے بعد پیغمبر اسلام تمام حاضرین کو عزیزان وقار شہد کا شربت پیش کر رہے ہیں، اور تمام حاضرین
حاضرین نوش فرما رہے ہیں، بیٹے کی شادی میں 22 قسم کے آئٹم کرنے والوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اگر بیٹی اور بیٹے کا نکاح کر رہے ہو تو یقیناً ایک جگ شربت شہد کا بھی بنا لیا کرو۔ میں یہ نہیں جانتا کہ اس پہ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں اگر تم نے اپنی بچی اور بیٹوں کے نکاح میں ایک برتن شہد کا شربت بنا لیا تو یقیناً تیرے بچی کی نکاح کی نسبت فاطمہ کے نکاح سے ہو جائے گی، اور اللہ فاطمہ کے نکاح کی برکت تیری بچی کے نکاح میں بھی نازل فرمائے گا، اور فاطمہ کے نکاح کی برکت سے تیری بچی خوشحال رہے گی۔ مسلمانوں ذرا دیکھو پیغمبر اسلام نے نکاح فرمایا، روایت بتاتی ہے بعض نے لکھا 3 سال، بعض نے لکھا 6 مہینے، بعض نے لکھا 1 سال کے بعد حضرت عقیل آتے ہیں مولائے کائنات کے پاس، اے میرے بھائی علی جاؤ فاطمہ سے رخصتی کا سوال کرو۔ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں حضرت علی مولائے کائنات چلے، حضرت سلمان فارسی سے ملاقات ہوتی ہے۔ سلمان فارسی یقیناً فاطمہ کو لے جانا چاہتا ہو، فاطمہ کی رخصتی کروا دیجئے پیغمبر اسلام سے کہہ کر کے حضرت سلمان فارسی نے کہا ٹھیک ہے۔ جناب سلمان فارسی حضرت ام سلمہ کے پاس آئے، اے ام المومنین علی فاطمہ کی رخصتی چاہتے ہیں۔ حضرت ام المومنین نے جناب پیغمبر اسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ علی فاطمہ کی رخصتی چاہتے ہیں، فاطمہ کو لے جانا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں، تیاری کرو ہم فاطمہ کو رخصت کریں گے۔ عزیزان وقار پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، میرے آقا نے بیٹی کے سر پہ دوپٹہ ڈالا، ڈالنے کے بعد پیغمبر اسلام کیا دیکھ رہے ہیں؟ فاطمہ کے سر پہ جو دوپٹہ اس میں جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں۔ بلایا ام سلمہ کوئی چادر لے کر کے آؤ، آج بیٹی دلہن بنی ہے تاکہ بلا پیوند کی چادر بیٹی کے سر پہ ڈال دیا جائے۔ حضرت ام سلمہ اندر گئی، آنے میں تاخیر ہوتی ہے، میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ آتی کی نہ ہوئی، چادر لے کر آتی ہے، یا رسول اللہ یہی چادر ہے۔ میرے نبی نے جب فاطمہ کے سر پہ وہ چادر ڈالی تو 16 پیوند کپڑے کے، ایک پیوند چمڑے کا لگا ہوا تھا۔ نبوت کی آنکھیں برس رہی تھی، میرے آقا نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ آج یہ پیوند والی چادر قبول کر لے، کل مصطفیٰ جانے رحمت انہی ہاتھوں سے تیرے سر پہ جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج پہنائیں گے۔ اے بیٹی فاطمہ یقین نبی عزیز وقار تجھے رخصت کر رہے ہیں۔ اے بیٹیوں کو عزیزان وقار لاکھوں لاکھوں روپے جہیز میں دینے والوں اور اپنی بیٹیوں کے لیے قیمتی لباس لانے والوں، کبھی نبی کی بیٹی کا نکاح بھی دیکھ لو، کبھی پیغمبر اسلام کی رخصتی بھی دیکھ لو۔ آج ہمارے گھر کی بچیاں 5000 10,000 روپے کا لباس پہنتی ہے، کہیں گلا کھلا ہوا ہے، کہیں بازو کھلا ہوا ہے، کہیں اعضائے جسم ظاہر ہو رہے ہیں۔ 5000 کا لباس پہن کر یہ فرشتوں کی لعنت لے رہی ہے، رسول اللہ کی لعنت لے رہی ہے، خدا کی لعنت لے رہی ہے، اور ایک